اس دنیا میں انسان سب سے زیادہ جینیس اسپیشیز ہے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے اینیملز ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ ریٹ ان میں نمبر 10 پر آتے ہیں۔ چوہے ایک بہت ہی زیادہ جینیس جانور ہیں۔ سائنسدانوں نے چوہوں کو سالوں ریسرچ کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ نیچرل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں یہ خود بخود سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت ذہین ہوتے ہیں، یہ اپنے راستوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کی میموری بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے۔ ان کے دماغ کا سٹرکچر ہیومن برین سے کافی ملتا جلتا ہوتا ہے، اور چوہے ایک سوشل اینیمل ہے۔ اگر یہ تنہا ہو جائیں تو یہ انزائٹی اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں۔ یہ سوشل ڈفرینس ہمیں بتاتا ہے یہ کتنے ذہین ہوتے ہیں۔ ایک امریکن نے بہت سالوں پہلے ریسرچ کی تھی جن کا نام تھا مائیکل رچرڈ۔ انہوں نے ریسرچ کی تھی ناروے کے چند چوہوں پر۔ انہوں نے ان کے گلے میں ٹرانسمیٹر باندھ دیے تھے اور پھر ان کی موومنٹ کو ڈیٹیکٹ کیا تھا۔ اس موومنٹ کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چوہوں نے زیر زمین کچھ قسم کے ہوٹل سے بنا رکھے ہوتے ہیں۔ یہ ان میں کھانا جمع کرتے ہیں اور اس کھانے کو سیکیور کرتے ہیں اور اس جگہ کو رہنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 9 از پیجنز، کبوتر۔ یہ ذہین پرندہ الفابیٹس کو یاد کر سکتا ہے۔ آئرونیکلی کبوتروں کو اڑنے والے چوہے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر کافی ذہین ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ریفلیکشنز کو پہچان لیتے ہیں اور یہ بات ان کے اندر ایک خاص سینس ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ یہ کسی خاص انسان اور جگہ کو مہینوں اور سالوں یاد رکھتے ہیں، اور یہ قیمتی یادداشت ہی وجہ ہے کہ صدیوں سے کبوتروں کو میسیجنگ پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ایک تصویر میں دو الگ الگ انسانوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 از کرو۔ کوا بھی ذہین پرندوں میں سے ایک ہے اور یہ بھی کبوتروں کی طرح میسنجنگ کا کام کر سکتا ہے۔ کوے مختلف انسانوں کی شکلوں کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر گروپ کی صورت میں کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ اگر کسی دوسرے جانور سے مقابلہ بھی کرتے ہیں تو گروپ بنا کر کرتے ہیں۔ ان کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اکثر اپنی خوراک کی چیزوں کو کس طریقے سے یاد رکھ کر وہاں سے چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ کوڑے کے ٹرک کو کس ٹائم آنا ہے اور کس ٹائم نہیں آنا۔ کوا اس چیز کو اپنی میموری میں رکھتا ہے اور صحیح وقت پر آتا ہے تاکہ اپنا کھانا لے سکے۔ کبوں کے پاس ساری ایونٹ اسپیشیز سے زیادہ بڑا دماغ ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ اپنے پروں اور پنجوں سے بہت سے کام نہیں کر سکتے تو یہ مختلف چیزوں کو ٹول بنا کر استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر نیوکلیڈین کوے ایک خاص طرح کی چھری بناتے ہیں تاکہ آسانی سے پتے وغیرہ کاٹ سکیں۔ نمبر 7 از پگ۔ پگ نے اس لسٹ میں ڈاگز کو ریپلیس کیا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پگز ڈاگز سے زیادہ جینیس ہوتے ہیں۔ ان کا آئی کیو لیول کتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لائٹ اور اس کی ریفلیکشن کو 6 ہفتے کی عمر میں پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایک انسان کے بچے کو اس پہچان کے لیے کئی مہینے درکار ہوتے ہیں۔ پگ 20 قسم کی الگ الگ آوازیں نکال سکتے ہیں اور مادہ پگ گانے بھی گا لیتی ہے۔ یہ ایک جانور ہے جس میں ہمدردی اور ایموشنز ہوتی ہیں۔ نمبر 6 از آکٹوپس۔ یہ اپنی کلاس کی اسپیشیز میں کافی جینیس جانور ہے۔ انہیں سیفالوپوڈ کہا جاتا ہے۔ سیفالوپوڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا جانور جس کا پیر اور سر آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ یہ جنگل میں چٹانوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے چٹان کا حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ پانی کی رفتار سے حرکت کر کے ایلیوژن قائم کرتے ہیں اور کسی کے بھی سامنے آئے بغیر حرکت کرتے ہیں۔ یہ مختلف میزز اور پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی جگہوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی یادداشت کی وجہ سے کافی لمبے عرصے کے بعد بھی اپنی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک ایسا آکٹوپس جسے پکڑ لیا گیا ہو وہ بڑی پلاننگ سے جال سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اپنے پیروں میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ اس سے جال کو بھی کھولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 5 از افریقن گرے پیرٹ۔ افریقی طوطے۔ یہ طوطے ذہین جانوروں میں ایک بہت خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ ایک 5 سال کے بچے جتنے ذہین ہوتے ہیں۔ یہ کئی لفظوں، شکلوں، رنگوں، جگہوں سب کو یاد رکھ سکتے ہیں اور مختلف چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ ایک جیسے ہیں اور یہ مختلف ہیں، کیا اوپر ہے کیا نیچے ہیں۔ یہ طوطے ان تمام چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ طوطے ڈومیسٹیکیٹڈ اسٹیٹس میں پائے جاتے ہیں اور افریقن رین فارسٹ کے پاس رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 4 از ایلیفینٹ۔ ہاتھیوں کو ان کی لمبی یادداشت کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر یہ ذہین جانوروں میں سے ایک ہے۔ ان کا عجیب قسم کا سوشل سٹرکچر ہوتا ہے۔ یہ اپنے ساتھی ہاتھی کی موت پر روتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے ایک فیملی کے فرد کے مر جانے پر اس کے فیونرل پر ہوا جاتا ہے۔
یہ مختلف ٹولز اور میڈیسنز کو یوز کرتے ہیں۔ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو کچھ خاص قسم کے پتوں کو ہی کھاتے ہیں جو ان کی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ ان چند جانوروں میں سے ایک ہیں جو الٹروسٹک پرفارم کرتے ہیں، مطلب دوسروں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھی کو پتہ ہو کہ اس کی جان دینے سے باقی ساتھی ہاتھیوں کی جان بچ جائے گی تو وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ نمبر 3 از چمپینزیز، گریٹ ایپ۔ یہ ذہین جانوروں میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ ان کا ڈی این اے انسانی ڈی این اے سے 98% میچ کرتا ہے۔ یہ انسانوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ان کا بڑا فیملی ممبر اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھاتا ہے۔ یہ مختلف پرابلمس کو بڑے آرام سے حل کر لیتے ہیں اور کچھ ٹولز وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ افریقہ میں سب سہارا میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 از بوٹل نوز ڈولفن۔ ان کو دنیا میں سب سے زیادہ ذہین بھی مانا جاتا ہے۔ ڈولفنز کی 8 قسم میں یہ سب سے زیادہ خاص ہیں۔ ان کا دماغ ان میں سب سے زیادہ بڑا ہے اور ان کی سرویکل ورٹبریز یعنی گردن کی ہڈی کی وجہ سے یہ انسانوں کی طرح گردن گھماتی ہیں اور اشارے کرتی ہیں۔ یہ کافی جلدی تربیت حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر پہچان لیتی ہیں، جو کہ بہت سے دوسرے جانور نہیں کر سکتے۔ یہ ٹی وی اور فون پر تصاویر وغیرہ کو بھی پہچان لیتی ہیں اور زبردست میموری رکھتی ہیں۔ یہ خاص زبان اپنی باقی دوسری میل ڈولفن سے بات کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں۔ ایک ڈولفن نے 20 سال بعد اپنے میٹ کی آواز کو کال پر پہچان لیا تھا۔ یہ انسانوں اور دوسرے فالس کلر ویلز کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر لیتی ہیں۔ نمبر 1 از اورنگوٹان۔ یہ نمبر 1 پر ایک بہت خاص وجہ سے آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر چمپینزیز کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ان کا ڈی این اے 97% انسانوں سے میچ کرتا ہے، مگر جو چیز ان کو جدا بناتی ہے وہ ان کی لرننگ سکلز۔ ایک اورنگوٹان کو قید میں کر تھوڑا سا بلڈنگ یعنی تعمیر کا کام سکھایا گیا۔ جب ریسرچ نے اس کو جنگل میں چھوڑا تو دیکھا کہ آہستہ آہستہ باقی اورنگوٹان بھی ایک آلہ بنا کر اس کو ڈھونڈ کر ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں وہ بارش سے بچ سکیں۔ یہ سیکھنے کی کیوریوسٹی ان کو سب سے جدا بناتی ہے۔ یہ انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں اور اب ان کی تعداد کافی کم ہوتی جا رہی ہے۔